السلام علیکم۔ قریش مکہ عداوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانے ہو رہی تھی۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھی تھی کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر اول تو بہت سخت و سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کی شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ سیدنا حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئی، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئی جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ سیدنا حمزہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل سیدنا حمزہ کے بہادری سے اس قدر متاثر اور مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو بھی یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو سیدنا امیر حمزہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور اسی لیے اس نے ایسی بات سیدنا حمزہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہی ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ سیدنا حمزہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوں گے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائے تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر سیدنا امیر حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا امیر حمزہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کے آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب سیدنا حمزہ کے مسلمان ہونے نے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تأمل کرنے لگے۔